مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تو میں نے بیان کی اور آپ نے سنی، آج آنکھوں سے بھی ساتھ ساتھ دیکھیں، کیونکہ نماز ایک ضروری عبادت ہے، بہت بڑا فرض ہے نماز۔ مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ نماز مسلمان پہ فرض ہے، اور کسی صورت بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ جتنے تک بندے کے جسم میں جان ہے نا، باقی سارے فرائض اسلام کے اندر معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ جتنے تک ایک انسان اپنی ہوش و حواس میں ہے اور 6 نمازوں کا وقت اس پہ گزرا نہیں، مثلاً اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا یا اس کا دماغ معطل ہو گیا اور 6 نمازیں اس پر گزر چکی ہیں، تو پھر وہ مرفوع القلم ہوگا۔ اس سے پہلے وہ مرفوع القلم نہیں ہے، وہ مکلف ہے۔ اور باقی تو ساری عبادات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیں، بعض اوقات معاف بھی ہو جاتی ہیں، نماز نہیں معاف۔ نماز جو ہے وہ ہر حالت میں ایک مسلمان اس پر لازم ہے، فرض ہے۔ تو اتنی ضروری عبادت ہے، اس میں ہم سستی کرتے ہیں، اور ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں۔ ہمارے کئی بزرگ 80 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن ان کو بھی کچھ غلطیاں ہیں ان کی بھی، اور ان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے یہ ایک ضروری عبادت ہے۔ تو آپ کے سامنے اس کی عملی صورت جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ نماز کے لیے جو شرط ہے وہ ہے وقت کا ہونا۔ وقت پایا جائے گا تو نماز فرض ہوگی، کیونکہ جب تک شرط پائی جائے گی مشروط پایا جائے گا، شرط نہیں ہوگی تو مشروط نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو شرط ہے نماز کے لیے وہ ہے بندے کا جسم پاک ہونا، اور تیسری چیز جو شرط ہے بندہ جس جگہ پہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، اس جگہ کا پاک ہونا، اور پھر اس کو قبلے کا پتہ ہونا کہ قبلہ اس طرف ہے۔ اگر کہیں گیا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا تو اس پر لازم ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ تحری قبلہ کرے، یعنی قبلہ تلاش کرے۔ اگر تلاش کرنے سے بھی نہیں پتہ چل رہا تو لوگوں سے پوچھے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ تو یہ چیزیں سب سے پہلے ضروری۔ پھر جب وہ کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، اب بندہ ایسے نمازی کھڑا ہو گیا اپنی نماز ادا کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی چیز جو اس کے لیے سنت ہے وہ ہے نیت کرنا۔ اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے بھی اگر ادا کر لی جائے تو یہ مستحب ہے۔ جیسے ہمارے پرانے بزرگ، میں نے کئیوں کو دیکھا 2 3 بار وہ نیت کرتے تھے، وہ ان کا وہم ہوتا تھا۔ بلکہ ایک بزرگ کو میں نے چھوٹے ہوتے کہا کہ جناب رب سن لیا، آپ آگے شروع کریں۔ تو بہرحال یہ زبان سے اگر کوئی ادا بھی کر لیتا ہے تو مستحب ہے، لیکن اصل چیز نیت ہے دل کے ارادے کا نام، کہ بندہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں یا اللہ فلاں وقت کی نماز، فرض نماز یا سنت نماز اتنی رکعتیں میں نیت کرنے لگا ہوں، اور منہ طرف میرا قبلہ کیا ہے، یہ اپنے دل میں صرف کہہ دے تو پھر بھی نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ ساری توجہات نماز کی طرف مبذول کرانے کے لیے یہ سارے اعضاء ہیں بندے کے، دل میں نیت کر لے، زبان سے اگر کہہ بھی دے تو مزید اس کے دل میں پختہ یقین ہو جائے گا کہ میں کون سے وقت کی نماز پڑھنے لگا ہوں، سنتیں پڑھنے لگا ہوں، فرض پڑھنے لگا ہوں، کتنی رکعتیں پڑھنے لگا ہوں۔ پہلی چیز نیت ہے، اور نیت کا کیا ہے؟ نیت کرنا سنت ہے۔ پھر اللہ اکبر کہنا ہے، اور تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کا پہلا رکن ہے، اور یہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ فرض ہے، اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، اور ہاتھ کانوں تک لگانا یہ سنت ہے۔ ایسے کر کے ہاتھ لگائے گا، اور یہ دونوں کان جو ہیں، یہ انگوٹھا اس کان کی لو تک، دوسرا انگوٹھا دوسرے کان کی لو تک، اور انگلیاں جو ہیں وہ جیسے عام حالات میں ایک بندہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں کھلی رکھتا ہے نا، یہ ایسے بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ عام معمولی حالت میں، معمول کی کیفیت میں جو بندے کی انگلیاں ہوتی ہیں، ایسے انگلیاں رکھے
اور ان کے آگے پورے جو ہیں وہ قبلہ کی طرف تھوڑے سے جھکے ہوئے ہوں. یہ طریقہ کار ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے کرنے کے لیے آپ سر نہیں ایسے جھکائیں گے, سر جھکانا نہیں, سر کو سیدھا رکھنا ہے, ہاتھ اوپر سر کی طرف لے جانے ہیں, اور زبان سے کہنا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ ایسے کر کے باندھنے ہیں کہ اپنی یہ جو ہے چھوٹی انگلی اور انگوٹھا, اس سے اپنے کلائی کو, دوسرے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لینا ہے, اور یہ جو اوپر والی 3 انگلیاں اس کو کلائی کے اوپر ایسے کر کے رکھ لینا ہے. یہ دیکھو, یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا اس کے ساتھ انہوں نے کلائی کو پکڑ لیا, اور یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ کلائی کے اوپر ہیں, اور ایسے باندھ کے آپ نے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے. یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا صحیح سنت طریقہ. اللہ اکبر کہہ کے کانوں پہ کو ہاتھ لگا کے انگوٹھے جو ہے وہ لو کے ساتھ ہوں, اوپر سے انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف جھکی ہوئی ہوں. تو اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے. اب ان کا قیام شروع ہو گیا. اب سب سے پہلے انہوں نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ثنا ہے, اور ثنا نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے. یہ پڑھیں گے ثنا, ثنا کے بعد یہ پڑھیں گے تعوذ. تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور تعوذ کے بعد پھر پڑھیں گے تسمیہ. تسمیہ بھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ثنا پڑھنا بھی سنت, تعوذ پڑھنا بھی سنت, اور آگے تسمیہ پڑھنا بھی سنت. یہ تینوں سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر یہ واجب ادا کریں گے جو کہ سورہ فاتحہ کی صورت میں ہے. لیکن مطلق قرات جو ہے یہ فرض ہے. مطلق قرات فرض ہے, اور مطلق قرات میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ واجب ہے. مطلق قرات کرنا, پڑھنا قرآن پاک میں سے یہ فرض ہے, اور مطلق قرات میں سے جب یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. یہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور آگے آمین کہنا بھی سنت ہے. اس کے بعد یہ قرآن پاک میں سے کوئی صورت ملائیں گے جو ان کو یاد ہے. فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں ولا الضالین آمین کے بعد صورت ملائی جاتی ہے. اگر فرض 4 ہوں یا 3 ہوں تو تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اور ولا الضالین آمین کہنے کے بعد آپ کا قیام مکمل ہے, آپ نے پھر رکوع میں جانا ہے. لیکن اگر فرضوں کی پہلی 2 رکعتیں ہیں تو ان میں ولا الضالین آمین کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی صورت پڑھنی پڑے گی. کوئی بھی یاد نہیں تو قل هو اللہ احد یہ آپ پڑھیں گے. اس کے بعد سنتیں اگر پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں تو نوافل اور سنتوں کی ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے. سنتوں میں بھی ملانی ہوتی ہے اور نفلوں میں بھی ملانی ہوتی ہیں. چاہے نفل 4 پڑھ رہے ہوں تو 4 رکعتوں میں, سنتیں 4 پڑھ رہے ہوں تو 4 رکعتوں میں ولا الضالین آمین کے بعد آپ نے سورت کو ملانا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے سورت ملائی, سورت ملا کے سورت مکمل کی. سورت مکمل کرنے کے بعد اب انہوں نے جانا ہے رکوع میں. تو یہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں ایسے جائیں گے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں یہ کھلی رکھنی ہے. کھلی رکھ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھ کے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے, اور ان کا سر اور ان کی پشت یہ بالکل برابر ہونی چاہیے. اگر ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری یا کسی عضو میں کوئی مسئلہ نہیں, بیماری کی صورت میں معافی ہوتی ہے, صحت مند ہیں, تو پھر صحیح سنت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سر اور ان کی جو پشت ہے یہ برابر ہونی چاہیے, اور رکوع کے اندر ان کی جو نظر ہے وہ ان کے پاؤں پہ ہونی چاہیے, اور قیام کے اندر جو قیام انہوں نے کیا اس وقت ان کی نظر جہاں سجدہ دیا جاتا ہے اس سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے. ادھر ادھر دیکھنا جو ہے وہ بڑا غلط کام ہے.
تو اکثر نمازی جو ہے وہ نماز انہوں نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے اور ادھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہر آنے جانے والے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کنکھیوں سے دیکھنا جو ہے یہ مکروہ ہے نماز کے اندر. تو اس طرح یہ سنت طریقہ یہ ہے قیام میں آپ کی نظر ہو سجدے والی جگہ پہ، رکوع کے اندر آپ کی نظر ہو پاؤں والی جگہ پہ. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ، 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. اور 3 مرتبہ سے زیادہ اگر امام صاحب کے پیچھے ہیں آپ اور امام صاحب اٹھ نہیں رہے تو آپ 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی تاک تعداد میں آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. پھر اب ان کا رکوع ہو گیا مکمل. رکوع مکمل کرنے کے بعد یہ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. بالکل اپنا جسم ڈھیلا، اپنے دونوں ہاتھ جو ہے بالکل ڈھیلے اور اس طرح سیدھا کھڑا ہوں گے اور اسی طرح ان کی جو نظر ہے وہ سجدے والی جگہ پہ ہی ہوگی. اب یہ رکوع کے بعد جو انہوں نے کیا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں. یہ سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد جو پڑھا ہے انہوں نے یہ قومے کی کیفیت ہے. اس کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کرنا ہے. اب آپ کی صرف تربیت کے لیے، ویسے خانہ کعبے کے علاوہ مسلمان سجدہ تو کسی طرف نہیں کرتا، لیکن صرف تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے یہ سجدہ تو نہیں کر رہا ہے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے، کیونکہ اگر یہ اس طرف منہ کریں گے کعبے کی طرف تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو یہ یوں ہی یہ تصور کریں کہ سما واجہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں ہر طرف ہوں. تو یہ یوں تصور کریں گے کہ میں نے کعبے کی طرف سجدہ کیا ہے. اب سجدے میں یہ جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ ان کے یہ دونوں ہاتھ جو ہیں، دونوں ہاتھ یہ ایسے، ان کی انگلیاں سامنے قبلہ کی طرف ہوں گی. ہاتھ جو ہے ایسے کر کے رکھیں گے کہ ان کے جو انگوٹھے ہیں ایسے انگوٹھوں کو پھیلانا ہے. انگوٹھے ایسی جگہ پہ رکھنے ہیں کہ کان کی لو سے اگر قطرہ گرے پانی کا تو سیدھا انگوٹھے کے ناخن پر آ کر پڑے. تو اس طریقے سے انہوں نے سجدے میں جانا ہے. اور آپ کے سامنے اب یہ سجدے میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. سجدے میں جانے کے لیے اب سب سے پہلے جو چیز ہے، پہلے ان کے گھٹنے لگنے چاہیے، پھر ان کے ہاتھ لگنے چاہیے، پھر ان کا ناک لگنا چاہیے، پھر ان کی پیشانی لگنی چاہیے. اس طریقے سے یہ سجدہ کریں گے. اگر جماعت کے ساتھ نہیں ہیں تو دونوں بازو جیسے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں ایسے کھول کے سجدہ کریں گے. اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو دائیں اور بائیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. پھر یہ اپنے بازو کو اپنے جسم کے ساتھ نیچے پھر بھی نہیں کرنا، صرف جسم کے ساتھ لگانا ہے تاکہ جو ساتھ والا نمازی ہے اس کو تکلیف نہ ہو. اگر انہوں نے جماعت میں اپنے یہ دونوں ہاتھ ایسے کھول کے رکھ لیے، پرلا ہاتھ بھی کھول کے رکھ لیا، تو اس طرف کا جو نمازی ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی اور ان کو بھی تکلیف ہوگی. یہ کھولنا نہیں، یہ ایسے جسم کے ساتھ رکھنا ہے لیکن نیچے زمین پر بھی نہیں رکھنا. کئی لوگ جو ہیں وہ پورا بازو زمین پر رکھ دیتے ہیں. بازو نہیں زمین پر رکھنا، صرف ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں. تو جب اٹھنا ہے سجدے سے 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اگر جماعت کے ساتھ ہیں، امام صاحب ابھی سر نہیں اٹھا رہے، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں. انفرادی طور پر بھی اگر پڑھ رہے ہیں، سجدہ لمبا کرنا چاہتے ہیں تو بے شک تسبیحیں پڑھتے رہیں. سجدہ جو ہے وہ بندہ مومن کی معراج ہے اور سجدہ ایک بڑی مقبول ترین کیفیت ہے نماز کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کئی جو ہے لوگ ہیں وہ دعا بھی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ان کا یہ سجدہ مکمل ہوگا. اب جب یہ اٹھیں گے تو اٹھنے کے لیے جس طرح انہوں نے سجدہ کیا تھا نا، کہ پہلے انہوں نے اپنے گھٹنے رکھے، پھر اپنے ہاتھ رکھے، پھر اپنا ناک رکھا، پھر اپنی پیشانی رکھی. تو اب اٹھنے کے لیے اس کے برعکس کریں گے. پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر آپ خود ہی اٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. اب انہوں نے اسی طرح ہاتھ باندھ لیے. اب ان کی دوسری رکعت شروع ہو گئی. ہر رکعت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اگر کوئی تو بہتر ہے، سنت ہے. نہ بھی پڑھے تو حرج نہیں. پہلی رکعت میں سبحان اللہ، سبحانک اللہم کے بعد انہوں نے تسمیہ پڑھ لیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پڑھ لیا تھا. کئی لوگ اتحیات میں بھی بیٹھ کے پہلے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اتحیات پڑھتے ہیں.
وہ وہاں پہ بسم اللہ کا مقام نہیں ہے، وہاں پہ تشہد پڑھنے کا مقام ہے۔ پھر انہوں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 3 پڑھنی ہیں، 4 پڑھنی ہیں، پڑھ کے پھر آخر میں انہوں نے تشہد بیٹھنا ہے۔ اب تشہد میں سجدے کے اندر بلا ان کی نظر کہاں پہ ہوگی؟ تو سجدے کے اندر ان کی نظر ناک کی بینی پر ہوگی۔ کھڑے ہوں گے جب تو ان کی نظر ہوگی سجدے والی جگہ پہ، رکوع میں جائیں گے تو ان کی نظر ہوگی پاؤں کی جگہ پہ، اور سجدے میں جائیں گے تو ان کی نظر ہوگی ناک کی بینی پر۔ اس طرح یہ اٹھیں گے، 2 رکعتیں اپنی ادا کریں گے، ادا کرنے کے بعد پھر یہ تشہد کیسے بیٹھیں گے کہ اپنا دایاں پاؤں کھڑا کریں گے، بایاں پاؤں لٹائیں گے اور بائیں پاؤں پر بیٹھیں گے، اور دائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ جو پاؤں کھڑا ہے اس کی انگلیاں بھی قبلہ رخ، اور جو لیٹا ہوا پاؤں ہے اس کی انگلیاں بھی ویسے قدرتی آپ نے نہ بھی کی تو وہ قبلہ رخ ہو جائیں گی، لیکن اگر کسی کی نہیں ہوتی تو وہ کوشش کر کے اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لے۔ اب یہ تشہد بیٹھیں گے اسی طریقے سے، اللہ اکبر، ایسے بیٹھو ایسے۔ اب ان کا یہ دایاں پاؤں جو ہے یہ کھڑا ہے، اور دائیں پاؤں کی انگلیاں سامنے مڑی ہوئی کعبے کی طرف ہیں، اور بایاں پاؤں لیٹا ہوا ہے ان کا، اور بائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی کعبے کی طرف سیدھی ہیں۔ اب تشہد بیٹھ کے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ٹانگوں پہ رکھ لینے ہیں، رانوں پہ رکھ لینے ہیں جیسے انہوں نے رکھے ہوئے، اور ان کی انگلیاں بھی سیدھا کعبے کی طرف ہوں گی، انگلیاں سیدھی کعبے کی طرف، اور نظر ان کی گود میں ہوگی۔ تشہد کے اندر بیٹھ کے ان کی نظر گود میں ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھیں، یہ ایسے ان کا دایاں پاؤں کھڑا ہے، اور یہ انگلیاں جو ہیں یہ کعبے کی طرف مڑی ہوئی ہیں، اور بایاں پاؤں ان کا جو ہے یہ لیٹا ہوا ہے، اور اس کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہے، اور دونوں ہاتھ انہوں نے اپنی ٹانگوں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور نظر ان کی جو ہے یہ گود میں ہے۔ تو یہ ہے تشہد کا طریقہ۔ تو اس میں التحیات پڑھیں گے، تشہد تک پڑھنا واجب ہے، اور آگے درود پاک پڑھنا سنت ہے، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ بھی پڑھنا سنت ہے، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد اس ارادے سے اس نماز سے نکلنا، خروج و بسونے ہی، یہ نماز کا 7واں فرض ہے کہ اپنے ارادے سے اپنی نماز سے سلام کی صورت میں نماز سے فارغ ہونا، نماز سے باہر آنا۔ تو یہ ایک عملی طریقہ تھا نماز ادا کرنے کا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح نماز ادا کر کے اپنی بارگاہ کی حاضری سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔